ذکر ہوگا اس ہستی کا جو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کے انتہائی خوشبودار انتہائی حسین ترین پھول ہیں کہ جن کے علمی مقام اور مرتبے کو نہ کوئی پہنچ سکا تھا اور یقیناً نہ کوئی پہنچ سکے گا. یعنی ایسی خوشبو صاحب کہ جو جس کو لگ جائے بس اس کو معطر کر دے، اس کے وجود کو معطر کر دے، معمر کر دے. یعنی سوچئے کہ گلشن سیدہ کائنات کی یہ وہ پھول ہیں جس پھول کی مہکار کل بھی مہک رہی تھی، جس پھول کی مہکار آج بھی مہک رہی ہے، اور جس پھول کی مہکار انشاءاللہ قیامت تک مہکتی رہے گی، کہ جو غوث الاعظم بھی ہیں، جو غوث الثقلین بھی ہیں، جو امام الطرفین بھی ہیں، جو امام النقا بھی ہیں، جو تاج الاصفیاء بھی ہیں، جو قطب ربانی بھی ہیں، جو غوث سمدانی بھی ہیں، جو شہباز لامکانی بھی ہیں، جو رہبر شریعت و طریقت بھی ہیں، جو ناصر سنت بھی ہیں، جو سید الزاہدین بھی ہیں، جو رہبر عابدین بھی ہیں، جو قطب الاقطاب بھی ہیں، جو نجیب الطرفین بھی ہیں، یعنی جدی حسنی حسینی سید بھی ہیں، جن کے علمی مقام اور مرتبے کو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بلند کر دیا، اس قدر بلند کر دیا کہ وہ ہمارے جیسے کم علم اور کم فہم لوگوں کے بیان سے انتہائی باہر ہے. کہ آپ خود فرماتے ہیں یعنی علم کی جستجو آپ اس حد تک کر بیٹھے، یا یوں کہیے کہ علم کی جستجو میں آپ اس مقام اور مرتبے کو پہنچے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعادہ من مولا الموالی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ فضل عطا کیا، وہ کرم عطا کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھتے پڑھتے کتب ہو گیا اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے سعادت کو پا لیا. ناظرین کرام، حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بلند مرتبت ہستی ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے اور تاریخ کے کرتاس کو کھول کے تو دیکھیے. 18 برس کی صرف آپ کی عمر ہے اور آپ علم کی طلب کے لیے اپنی والدہ محترمہ کو چھوڑتے ہیں، اپنی سرزمین کو چھوڑتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، اس سرزمین کو چھوڑتے ہیں جس سرزمین میں آپ کی پیدائش ہوئی، اس ماں کو چھوڑتے ہیں جس ماں کے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے. اب چلتے آپ کہاں پر ہیں؟ بغداد کی جانب جاتے ہیں. بغداد شریف کے جب آپ رخ کرتے ہیں تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بے انتہا تکالیف سے گزرا، بے انتہا مصائب سے گزرا. یہ جو آج غوث الاعظم کا نام ہم لیتے ہیں نا صاحب، ان کا روحانی پہلو تو ظاہر ہے، وہ جو اسٹیچر ہے وہ تو اپنی جگہ انتہائی بلند ہے. یعنی آپ صرف روحانیت میں غوث الاعظم نہیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا، روحانیت میں جو مقام ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. آپ علم کے بھی امام اکبر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی جس طرح سے آپ نے 400 میل کا تنہا سفر طے کیا صرف اور صرف علم کی جستجو کے لیے، اور جن مصائب سے جن تکالیف سے آپ گزرے، یعنی جتنا آپ نے فقر و فاقہ برداشت کیا ہے اور جس انداز سے آپ نے بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے، یہ ایسی مثال ناظرین جو تاریخ میں ملتی ہی نہیں ہے. یعنی غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے، یعنی ان کا قد اس حد تک بلند ہے کہ آپ تفسیر کی بات کریں تو آپ امام نظر آتے ہیں، آپ فقہ کی بات کریں تو آپ امام نظر آتے ہیں، آپ حدیث کی بات کریں آپ امام نظر آتے ہیں، آپ نحو کی بات کریں آپ امام نظر آتے ہیں، آپ ادب کی بات کریں آپ امام نظر آتے ہیں، آپ اخلاقی قدروں کی بات کریں آپ امام نظر آتے ہیں. یعنی اپنے دور کے جلیل القدر ائمہ آپ کے تلامذہ میں، آپ کے شاگردوں میں شامل تھے، جنہیں آپ علم الحدیث بھی سکھایا کرتے تھے، علم تفسیر بھی سکھایا کرتے تھے، علم العقیدہ بھی سکھایا کرتے تھے، علم فقہ بھی سکھایا کرتے تھے، تصوف کی شاہراہ پر بھی ان کو گامزن کیا کرتے تھے، معرفت کا بھی رنگ ان کے اوپر چڑھایا کرتے تھے، فنی علوم بھی ان کو بتلایا کرتے تھے. اور فتاووں کا یہ عالم تھا کہ پورا عراق یعنی جید علماء کرام جہاں آ کر فتووں میں پھنسا کرتے تھے، یوں سمجھیے کہ اٹکا کرتے تھے، یوں سمجھیے کہ مسئلے کو حل نہیں کر پاتے تھے، اس وقت حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے رجوع کیا کرتے تھے. اور آپ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ فتویٰ دیتے وقت کسی کتاب کی جانب رجوع نہیں کرتے تھے، یا ان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ توقف کرو میں ابھی آپ کو بتلاتا ہوں تھوڑی دیر میں. نہیں، یہاں آپ کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ آیا کرتا تھا اور وہ مسئلہ نہیں رہتا تھا، بلکہ حل کی صورت میں، فتوے کی صورت میں آپ ان کو لوٹا دیا کرتے تھے. اور میں آپ کو بتلاؤں صاحب، یعنی یہ تو ظاہر ہے تاریخ کے پنوں پر بہت واضح طور پہ بات ہے کہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے یہ آپ کے چیف ایڈوائزر تھے بیسکلی، اور چیف ایڈوائزر کس کے تھے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور بالکل آخری برس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. وہ خود فرماتے ہیں، جس کے میں آپ کو سمجھ لیجئے کہ کرکس بتلا رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں جب ہم بغداد میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ علم کی مسند پہ
معرفت کی مسند پہ اور فتاوی کی مسند پہ، یعنی اس سلطنت پہ جس شخص کی بادشاہت ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت ہے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ ابن تیمیہ کے استاد تھے۔ ہاں جناب، ابن تیمیہ کے استاد تھے۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتلاؤں، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ صاحب، کیا ہی بات ہے، وہ ظاہر ٹیسٹ کرنے کے لیے غوث العظم کی بارگاہ میں آئے تو تاریخ بتلاتی ہے کہ آپ نے ایک آیت کی پہلے ایک تفسیر بیان کی، پھر دوسری تفسیر بیان کی، پھر تیسری تفسیر بیان کی، یہاں تک کہ آپ 11 تفاسیر تک تو پہنچے۔ تو 11 تفاسیر تک تو وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے، لیکن اس کے بعد جب آپ نے 40 تفاسیر بیان کر لی تو عالم یہ تھا کہ آپ رکے نا۔ آپ نے جملہ فرمایا کہ اب ہم آپ کو قال سے حال کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو ابن جوزی علیہ رحمہ جیسی شخصیت بھی جو ہیں وہ انگشت بدندہ رہ گئی تھی کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں شریعت کا سمندر تھا اور بائیں ہاتھ میں حقیقت کا سمندر تھا، اور آپ جس چاہتے تھے پانی پی لیتے تھے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں سید عبد القادر کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ امام یافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شرق تا غرب یعنی پوری دنیا میں علماء، فقہا، محدثین، صلحاء اور اہل علم کی کثیر جماعت اطراف و اکناف سے چل کر آتی تھی اور آپ کی مجلس میں زندگی بھر رہتے تھے اور آپ سے حدیث سیکھتے تھے، سماع کرتے تھے۔ بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رازی 13 علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ 3000 طلباء آپ سوچئے ذرا تیار کرتے تھے ہر برس، جس میں وہ طلباء صرف نہیں تھے بلکہ وہ جید علماء تھے اور جید محدث تھے جو اپنے وقت میں دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔